السلام علیکم اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، ظلمات کی آخری قسط پیش خدمت ہے۔ جب یہ سارے معاملات طے ہو چکے تو نور الدین نے شاہ رخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے شاہ رخ، اب جب کہ آپ اور آپ کا بیٹا الگ بیگ یہاں پہنچ چکے ہیں تو آپ اب پیر محمد کے ساتھ مل کر سلطنت کا کاروبار سنبھالیں۔ میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ آج یہاں سے شمال کی طرف کوچ کر جاؤں گا اور اپنی باقی ماندہ زندگی وہاں کسی شہر یا قلعہ میں گمنامی میں گزار دوں گا۔ شاہ رخ نے شکوہ بھری آواز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے نور الدین کے؟ تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ، باخدا ہم اپنے آئندہ زندگی میں تو قدم قدم پر تمہاری ضرورت محسوس کریں گے، اور یہ جو تم اپنی بیوی کا ذکر کر رہے ہو تو اسے تو ہم نے کبھی آگاہی نہیں کیا اور نہ بتایا کہ وہ کون ہے اور کس کی بیٹی ہے اور کب تم نے اس سے شادی کر لی تھی۔ اس پر نور الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، میری بیوی ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس سے میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام اماد الدین ہے، اور وہ دونوں ماں بیٹا اس وقت دریائے سیر کے کنارے ارگوت نام کی ایک بستی کے سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور میں انہیں آج ہی وہاں سے لے کر شمال کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اے شاہ رخ، میری تم سے گزارش ہے کہ مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ میں شمال کی طرف جانے کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی پسند نہ کروں گا۔ ہاں، جب کبھی کبھی بھی اے شاہ رخ تم پر کوئی ایسا وقت آیا کہ تم نے میری ضرورت محسوس کی تو تم دیکھو گے میں ہر ایسے موقع پر تمہارے پاس پہنچ جایا کروں گا۔ شاہ رخ نے اس بار کسی قدر مطمئن انداز میں کہا، اے نور الدین، اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی تم سے یہ بھی کہوں گا کہ اپنی سلطنت کے شمالی حصوں میں جو بھی شہر ہیں ان میں سے جس میں تم چاہو آباد ہو جاؤ، اور جس قلعے اور شہر کو تم پسند کرو گے میں اس کا تمہیں حاکم مقرر کر دوں گا۔ لیکن نور الدین، یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے تم نے انجلینا کے متعلق تو کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں۔ کیا تم اس کے ساتھ شادی نہ کرو گے؟ جبکہ تم جانتے ہو اس نے عہد کر رکھا ہے کہ اگر وہ شادی کرے گی تو تم سے، ورنہ اپنی باقی ماندہ زندگی وہ تمہارے ساتھ ایک لونڈی اور خادمہ کی حیثیت سے گزار دے گی۔ اس پر نور الدین نے کچھ سوچا، پھر اس نے کہا، اے شاہ رخ، انجلینا کی قسمت کا فیصلہ کرنا میری بیوی عریسہ کا کام ہے۔ میں انجلینا کو یہاں سے لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دوں گا، پھر جو بھی وہ فیصلہ انجلینا کے متعلق کرے گی وہی مجھے قابل قبول ہوگا۔ اس پر شاہ رخ نے پوچھا، پر اس وقت انجلینا کہاں ہے؟ نور الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا، انجلینا اس وقت شہر سے باہر میرے لشکر کے پڑاؤ میں ہے۔ شاہ رخ نے فوراً اپنے سامنے کھڑے ہوئے سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم فوراً جاؤ اور انجلینا کو یہاں بلا کر لاؤ اور اسے کہنا کہ تمہیں تمہارا بھائی شاہ رخ طلب کرتا ہے، اور یہ کہ چونکہ امیر نور الدین یہاں سے کوچ کر رہے ہیں لہٰذا وہ بھی یہاں آئے تاکہ ہماری موجودگی میں وہ امیر نور الدین کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سپاہی فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد انجلینا اپنے گھوڑے پر سوار وہاں نمودار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی شاہ رخ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ نور الدین بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ پھر شاہ رخ نے انجلینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے انجلینا، اے میری بہن، تمہیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ امیر نور الدین یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم میری موجودگی میں ان کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو۔ اس کے بعد نور الدین، شاہ رخ، پیر محمد اور الگ بیگ سے گلے ملا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں سے اس نے مصافحہ کیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، سب پر الوداعی نگاہ ڈالی، پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہانک دیا۔ انجلینا بھی اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ تھوڑا سا آگے جا کر انجلینا اپنے گھوڑے کو نور الدین کے برابر لائی، پھر سے مخاطب کرتے اس نے پوچھا، اے امیر، کہ یہ بہتر نہیں کہ ہم عریسہ اور اماد الدین کا پتہ کرتے چلیں؟ کیا معلوم ایلا کب تک ان دونوں کو یہاں سے نکال نہ سکا ہو؟ نور الدین نے شاید انجلینا کی اس تجویز کو پسند کیا تھا، کیونکہ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو انجلینا، اور پہلے ان دونوں کا پتہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین اپنے گھوڑے کو دائیں طرف موڑتے ہوئے تیزی سے ہانک دیا۔ ایک بازار میں نور الدین نے اپنے گھوڑے کو ایک مکان کے سامنے روک لیا۔ انجلینا بھی وہاں رک گئی۔ پھر نور الدین نے اپنے سامنے ایک مکان کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے انجلینا، تم دیکھتی ہو اس مکان کو باہر سے قفل لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یقیناً یہ ہے کہ علاق عریسہ اور اماد الدین کو یہاں سے نکال کر لے جا چکا ہے۔ انجلینا جواب میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ساتھ والے مکان کا دروازہ کھلا اور ایک خاتون نے باہر دیکھتے ہوئے نور الدین کو سلام کیا۔ قبل اس کے کہ نور الدین کچھ کہتا، وہ صورت خود ہی نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، عریسہ اور اماد الدین کو تو علاق کل کا یہاں سے لے جا چکا ہے، آپ اجنبی کی طرح باہر کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ اندر آ کر بیٹھیں، میں آپ کے ساتھ انجلینا کی بھی خدمت کروں۔ اس پر نور الدین نے اس خاتون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں ضرور بیٹھتا، پر میں جلدی میں ہوں، اس لیے کہ میں علاقے کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین نے اس خاتون کو سلام کیا اور اپنے گھوڑے کو اس نے ہانک دیا۔ انجلینا بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتی اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ آخر نور الدین اور انجلینا دریائے سیر کے کنارے ارگوت نام کی بستی میں علاق کی سرائے میں داخل ہوئے، اور جب وہ دونوں وہاں سرائے کی پشت میں علاق کے سکوندے مکان کے سامنے آئے تو جو ہی انجلینا نور الدین کے ساتھ اپنے گھوڑے سے اتری، حویلی کے اندر سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور بڑے پرجوش انداز میں وہ انجلینا سے لپٹ گئی۔ انجلینا کچھ پریشان سی ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے اس سے پہلے اس لڑکی کو نہ دیکھ رکھا تھا اور نہ ہی اس سے قبل علاق کے زنان خانے میں اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ پھر انجلینا نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لڑکی رات میں پوشیدہ چاندنی جیسی حسین اور کرنوں کی آبشار جیسی خوبصورت تھی۔ جب وہ اجنبی لڑکی انجلینا سے علیحدہ ہوئی تب نور الدین نے انجلینا کو ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے انجلینا، تم نے پہچانا؟ تم سے بغل گیر ہونے والی لڑکی کون ہے؟ انجلینا نے ایک بار غور سے اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر انتہائی بے بسی میں اسے نور الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے امیر، میں اسے پہچان نہیں سکی،
اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے کہیں اسے نہیں دیکھ رکھا۔ اس پر نور الدین نے کھل کر ایک کہکا لگایا۔ اینجلینا اور زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ نور الدین کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی بھی خوشیاں بکھیرتے ہوئے کہکے لگا رہی تھی۔ پھر نور الدین نے اینجلینا کی حیرت اور بے بسی کا خاتمہ کرنے کی خاطر اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے اینجلینا، یہ لڑکی جو تم سے بغلگیر ہوئی ہے یہ میری بیوی عریسہ ہے۔ اس انکشاف پر اینجلینا خوش ہو گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے ایک بار پھر عریسہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ نور الدین کی طرف حیرت سے دیکھتے اس نے پوچھا، میں حیران ہوں کہ اگر میں عریسہ کو نہیں پہچان سکی تو یہ کیسے جان گئی کہ میں اینجلینا ہوں؟ نور الدین نے پوچھا، اینجلینا، ارمنی محلہ میں جہاں میں اور تم کا عریسہ کا پتہ کرنے گئے، وہاں جو بڑھیا ہم دونوں سے ملی تھی، کیا تم نے اس بڑھیا کو پہلے کہیں دیکھا تھا؟ اینجلینا نے کہا، ہاں، جب امیر تیمور نے آپ کو نظر بند کر رکھا تھا تو وہ بڑھیا آپ کے دوپہر کا کھانا لے کر آتی تھی، اور اس کے ساتھ ایک لنگڑا سپاہی بھی تھا جو جنگلی لباس پہنے رکھتا تھا اور اپنا چہرہ ہما وقت ڈھانپے رکھتا تھا۔ اینجلینا جب رکی تو نور الدین نے ایک نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا، اے اینجلینا، وہ لنگڑا سپاہی اس بڑھیا کا بیٹا نہ تھا بلکہ اس لنگڑے سپاہی کے بھیس میں عریسہ اپنے آپ کو چھپا کر مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ اے اینجلینا، وہ لنگڑا سپاہی عریسہ ہی تھی جس سے تم بغلگیر ہو۔ اس نے تب سے تمہیں دیکھ رکھا ہے، اسے تمہیں پہچان گئی، لیکن تم چونکہ اس کے اصلیت سے آگاہ نہ تھی لہٰذا اسے پہچان نہ سکی۔ اس موقع پر اینجلینا عریسہ سے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ایک انتہائی خوبصورت اور توانا بچہ بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا اور نور الدین اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے اینجلینا، یہ میرا بیٹا عماد الدین ہے۔ عریسہ کو چھوڑ کر اینجلینا ایک دم عماد الدین کی طرف بڑھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں عماد الدین کو اس نے اٹھا کر اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اسے بری طرح چومنے لگی۔ پھر اچانک اینجلینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ساتھ ہی اس بیچاری کی حالت اس پیڑ جیسی ہو گئی جس میں کوئی پھول کوئی کونپل نہ ہو، وہ اس پھل جیسی ہو گئی تھی جس میں بیج نہ ہو، اس پھول جیسی ہو گئی تھی جس میں مہک نہ ہو۔ اینجلینا کی حالت پر عریسہ کو بڑا ترس اور رحم آیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اینجلینا بیچاری سینہ شب میں آوازوں کی باز گشت اس لگتی ہوئی گیلی لکڑی جیسی ہو کر رہ گئی ہے۔ اینجلینا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، ایسے آنسو جو بیچارے بے وقت اور بے قیمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ عریسہ فوراً آگے بڑھی۔ عماد الدین کو اس نے اینجلینا سے لے لیا۔ اس نے دلاسا اور تسلی دینے کی خاطر اینجلینا کو مثال لپٹا لیا تھا۔ عریسہ کی اس لپٹانے پر اینجلینا بیچاری کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی اور وہ کھل کر رونے لگی تھی۔ اس کی ہچکیں اور سسکیاں بلند ہو رہی تھی اور اس بیچاری کا جسم لخت اور لخت، روح ریزہ ریزہ ہوتی جا رہی تھی۔ شاید اپنے محرومی پر اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ پھر اینجلینا نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اس لیے کہ علاقے کے سارے اہل خانہ بھی باہر آ گئے تھے۔ اس موقع پر نور الدین نے عریسہ کو مخاطب کر کے کہا، اے عریسہ، کہ تم نے اپنی تیاری مکمل کر رکھی ہے اس لیے کہ ہم آج ہی شمال کی طرف کوچ کریں گے۔ اینجلینا کو اپنے ساتھ لپٹائے ہی لپٹائے عریسہ نے کہا، اے امیر، یہ کوچ آج نہیں بلکہ کل ہوگا، اس لیے کہ میں نے علاقے اہل خانہ کے ساتھ مل کر جو فیصلہ کیا اس کے مطابق آج آپ پر اینجلینا کا نکاح ہوگا اور کل ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ اس موقع پر اینجلینا نے چون کر عریسہ کی طرف دیکھا۔ اس پر عریسہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک کہتی ہوں میری بہن، میری شادی امیر نور الدین سے پہلے ہو گئی تو کیا ہوا، ورنہ تم نے ان کی زیادہ خدمت کی ہے، میری نسبت تم ان کی زیادہ حقدار ہو۔ عریسہ کی اس گفتگو پر عروس شب کی طرح اینجلینا کی حیالود پلکیں جھک گئی تھی۔ وہ سلگتی خوشبو کی طرح مہک اٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ پھر عریسہ اینجلینا کو سہارا دے کر اندر لائی۔ سب لوگ دیوان خانے میں بیٹھ گئے۔ پھر عریسہ وہ زیورات نکال لائے جو امیر تیمور نے نور الدین کو دیے تھے۔ یہ 4 طلائی کڑے تھے جن میں ہیرے جواہرات ٹکے تھے، الماس کے کانوں کے 4 آویزے تھے، مراوید لگے، 2 طلائی ہار اور یاقوتوں سے مرصع 2 جھومر تھے۔ عریسہ نے 2 طلائی کڑے، 2 آویزے، 1 ہار اور جھومر اینجلینا کو پہنایا اور بڑی اپنائیت میں اس نے اینجلینا سے کہا، اے اینجلینا، تو میری بہن ہو، امیر تیمور کے دیے ہوئے ان زیورات میں تم نصف کی حقدار ہو۔ اینجلینا کے چہرے پر پچھلی رات کے کنوارے لمحوں میں کھلنے والے گلابوں جیسی سرخی بکھر گئی۔ پھر شام سے قبل نور الدین اور اینجلینا رفاقت کے بندھن میں باندھ دیے گئے اور دوسرے ہی روز نور الدین، اینجلینا، عریسہ اور عماد الدین کے ساتھ شمال کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، ہیرل ڈیم بھی رقم تراز ہے کہ اپنی بقیہ زندگی گوشہ نشینی میں گزارنے کے لیے نور الدین شمال کی طرف چلا گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، نور الدین کی یہ داستان آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔